کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ ربیع الاول شریف بابرکت مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، تجدید عہد وفا کا مہینہ ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، ویسے تو امتی کا یہ حق ہے کہ امتی ہمیشہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے، اپنے قول، فعل، عمل سے وہ یہ بتلائے کہ سبحان اللہ کہ دور سے ہمارے اساتذہ، ہمارے والد گرامی فرمایا کرتے ہیں کہ اگر دور سے سبحان اللہ 5 فٹ دور سے یا 1 میل دور سے اگر کوئی شخص آئے، 5 میل دور سے یا 1 میل دور سے کوئی شخص آئے تو وہ دور سے پہچانا جائے یہ حضور کا کوئی امتی آ رہا ہے۔ اس کی چال ڈھال، اس کی گفتگو، اس کا انداز، اس کے معاملات، سبحان اللہ۔ لیکن ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کتنا فالو کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیاری سورہ مبارکہ رکھی ہے، سورہ لقمان جسے کہا جاتا ہے۔ اور سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 اور 19 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تبارک و تعالی ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر سبحان اللہ امت مسلمہ کی اتنی بہترین اخلاقی سبحان اللہ رہنمائی ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں ان کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ کیا ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے بیٹا لوگوں سے بے رخی کا برتاؤ نہ کرنا۔ لوگوں سے بے رخی، آج ہمارے معاشرے کے اندر کہتے ہیں وہ بھی ہم سے نفرت کرتا ہے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ لوگوں سے بے رخی نہ رکھو، لوگوں سے برا برتاؤ نہ کرو۔ فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر متکبرانہ چال سے نہ چلا کرو۔ زمین پر ایسا نہ ہو کہ تکبر کر کے، غرور کر کے چلو، یہ طریقہ اللہ کو ناپسند ہے۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، پھر آگے شاید فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے کو اور بڑائی کا اظہار کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے، اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی دیں، اس کو عروج دیں، فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو جھکانا شروع کر دے، اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری شروع کر دے، سبحان اللہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عروج دیں گے، بلندی دیں گے۔ اور فرمایا کہ وقصد فی مشی، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، کہ جب چلو ہر معاملے کے اندر میانہ روی اختیار کرو۔ قربان جائیے، ہم متوسط امت ہیں، ہم آخری امت ہیں، لیکن ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ تم اپنی زندگی کے اندر ہر معاملے کے اندر میانہ روی اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ وقصد فی مشی، اپنے معاملات کے اندر اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو۔ اور فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور بولنے میں اپنی آواز کو پست رکھو۔ آج گھروں کے اندر باہر شور شرابہ، بلند آواز سے باتیں کرنا،
یہ سب ایسے ہیں کہ سبحان اللہ یہ معاشرے کے اندر اب آپ دیکھ لیں UK یورپ میں رہنے والے ہیں، یہ کتنے ہی آپ کے آس پڑوس کے اندر نان مسلم رہتے ہوں گے، کتنے لوگوں کی آوازیں آتی ہوں گی، ہمارا بچہ، ہمارے لوگ، ہم لوگ کس قدر شور شرابہ کرتے ہیں، لیکن ایک یہ لوگ ہیں، ان کا رہنا سہنا، تو اچھائی کو ہمیں لینا چاہیے اور یہ اچھائی ہمیں سکھلائی گئی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم اچھائیوں کو کتابوں کے اندر تو موجود ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے اپنے رویوں میں، اپنے عادات میں ہمیں اس کا محاسبہ کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، نیچا رکھو، شور مت مچاؤ اور اونچی آواز سے مت بولو، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اللہ اکبر، اس آواز کو پھر تشبیہ دے کر بتائی کہ فرمایا کہ زیادہ بلند آواز سے بولنا اور زیادہ ہمیشہ چیخ و پکار کرنا، فرمایا کہ ان کا سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاکار کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے بے رخی اختیار نہیں کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ تواضع اور انکساری اختیار کیا کرتے تھے۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ جیسے آقا علیہ السلام بلندی سے پستی کی طرف اتر رہے ہیں، انداز چال یہ تھی۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر ناپسند ہے، تکبر نہیں کرنا چاہیے یہ، اور اسی طرح اپنی چال میں، اپنے معاملات میں میانہ روی اختیار کریں، اور فرمایا کہ اسی طریقے سے شور نہیں مچائیں، شور و غل نہ کریں، اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بتلایا گیا کہ ہم اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، اور یہی اخلاق ہے۔ اگر ہم سب اپنی زندگیوں پہ غور کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ یہی وہ زندگی ہے جس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ان کو مکے کے اندر 13 سالہ مکی دور کے اندر آقا علیہ السلام نے ان کو یہ طریقے سکھلائے، یہ زندگی کے سلیقے سکھلائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں اس پر محاسبے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاکار کو بھی اپنی زندگی میں اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے رویے میں، اپنے عادات میں، اپنے عادات کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے اعمال کو اختیار کرنے کی اور اپنے اعمال چال ڈھال کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، چوتھی ربیع الاول کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں ان کا تذکرہ کریں گے بھی۔ چوتھی ربیع الاول کے خاص اعمال اور وظائف بزرگان دین کے معمولات میں مختلف ملتے ہیں، لیکن آپ نے چوتھی ربیع الاول کے خاص اعمال اور وظائف میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ نے خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد 786 مرتبہ 786 ٹائم آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ بسم اللہ کی ایسی برکت ہے کہ سبحان اللہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے، دلوں کی سختی کو دور کرتی ہے، سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع فهو اعظم، جو کام بھی بسم اللہ سے شروع کیا جائے وہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، وہ دم بریدہ نہیں رہتا ہے، وہ ادھورا نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بسم اللہ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بھی کام اختیار کریں سبحان اللہ بسم اللہ پڑھ دیا کریں، تو اس انشاءاللہ اس سے بڑی برکت ہوگی۔ تو 786 مرتبہ صبح کے وقت میں پڑھیں اور 786 مرتبہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں تو بہت بہتر ہے، نہ پڑھ سکے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں، صبح کے وقت میں بھی اور شام کے وقت میں بھی، اور رات کے وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجت اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور پڑھیں، اور روزانہ کے معمولات میں یوم میں 1000 مرتبہ درود شریف ضرور پیش کریں، اور کم سے کم روزانہ صدقہ بھی ضرور نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاکار کو بھی ان باتوں پر، ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 5ویں ربیع الاول کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس پیغام کو دوسروں لوگوں تک پہنچائیے، ہو سکتا ہے آپ نہ کر سکے یہ اعمال، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا مسلمان بھائی بہن کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فیملیوں میں، اپنے واٹس ایپ گروپس میں ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔